پیرس میں گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی شام ہے۔ کئی ہفتوں سے ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے سڑکیں سنسان پڑی ہیں اور لوور پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو چکا ہے۔ کوئی بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں کرتا، مگر ایک آدمی کے لیے یہی حملہ کرنے کا وقت ہے۔ پوری رات کے دوران وہ صدی کی سب سے بڑی چوری کر گزرتا ہے، مونا لیزا کو لوور سے نکالتا ہے اور شہر میں غائب ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد دنیا بھر میں تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں اور فرانسیسی پولیس 2 سال تک جھوٹے سراغوں اور مشہور گرفتاریوں کے ایک لمبے سلسلے میں الجھی رہتی ہے، یہاں تک کہ آخر کار ایک پراسرار خط چور کا راز کھول دیتا ہے۔ ایک اکیلے آدمی نے مونا لیزا کیسے چرائی، وہ تقریباً کیسے بچ نکلا، اور اس چوری کے پیچھے وہ زبردست منصوبہ کیا تھا جو کئی سالوں بعد سامنے آیا۔ اتوار کی شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، لوور سے آخری چند سیاح باہر نکل رہے تھے، مگر میوزیم بند ہونے سے ذرا پہلے ایک آدمی اندر داخل ہوا جس نے لوور کی عملے کی سرکاری سفید وردی پہن رکھی تھی، اس لیے وہ ایک ملازم کی طرح نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے ایک چھوٹے سے سٹوریج کمرے تک پہنچا اور خود کو اس میں چھپا لیا اور پوری رات وہیں انتظار کرتا رہا۔ اگلے دن لوور بند تھا، اس لیے بہت کم ملازمین میوزیم میں گشت کرنے والے تھے۔ اگلی صبح ٹھیک 7:05 پر چور باہر نکلا۔ لوور تقریباً خالی تھا اور آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً سیلون کیئر کی طرف گیا اور وہاں مونا لیزا کی پینٹنگ موجود تھی۔ اس وقت مونا لیزا کے لیے الگ کمرہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ آج جتنی مشہور تھی، مگر چور یہ سب بدلنے والا تھا۔ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو اس نے پینٹنگ کو اس کے میٹل فریم سے اتارا اور قریب ہی ایک سیڑھی والے حصے کی طرف لے گیا۔ ایک سکریو ڈرائیور کی مدد سے اس نے پینٹنگ کو اس کے حفاظتی فریم سے الگ کیا، پھر اسے ایک سفید چادر میں لپیٹا اور سیدھا قریب ترین دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ بند تھا۔ عین اسی لمحے لوور میں کام کرنے والا ایک پلمبر وہاں آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ یہ شخص لوور کا ملازم ہے، اس لیے اس نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا اور یوں چور مونا لیزا کو بازو میں دبائے شہر میں غائب ہو گیا۔ پوری واردات صرف چند منٹوں میں ختم ہو گئی، مگر لوگوں کو یہ جاننے میں مزید 28 گھنٹے لگ گئے کہ پینٹنگ واقعی غائب ہو چکی ہے۔ اس ہفتے فوٹوگرافر میوزیم میں آ رہے تھے اور تصویروں کو سرکاری طور پر تصویر بنانے کے لیے لے جا رہے تھے، اس لیے دیواروں پر خالی جگہ ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ مگر جب اگلی صبح فوٹوگرافر آئے اور مونا لیزا کی پینٹنگ وہاں نہ تھی تو یہ واضح ہو گیا کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ مونا لیزا باقاعدہ طور پر لاپتہ قرار دے دی گئی۔ پولیس کو بلایا گیا اور جاسوسوں کی ایک ٹیم میوزیم پر جا پہنچی۔ جب لوور نے اعلان کیا کہ اس کی قیمتی چیزوں میں سے ایک غائب ہو گئی ہے تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی اور سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، وہ گئی کہاں؟ پولیس کو صرف لکڑی کا تصویری فریم ملا اور ایک انگلی کا نشان جو چور اپنے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ تحقیقات کو آگے بڑھانے کے لیے مقامی اخبارات نے $2.5 لاکھ کا انعام رکھا اس شخص کے لیے جو ایسی معلومات دے سکے جو پینٹنگ تک پہنچا دے۔ اس کا رد عمل بہت زبردست تھا۔ ہزاروں لوگوں نے خطوط بھیجے اور پولیس اسٹیشن پہنچے اور ہر طرح کی معلومات دی، یہاں تک کہ مونا لیزا کو دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھا جانے لگا۔ 2 الگ گواہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک آدمی کو لوور سے ایک بھاری شے کے ساتھ نکلتے دیکھا، مگر اس آدمی کی جو تفصیل بیان کی گئی وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مونا لیزا بیلجیم سے گزرنے والی ایک مال بردار ٹرین میں ہے، اور دوسرے نے کہا کہ یہ پینٹنگ ایک ایسے جہاز میں ہے جو پہلے ہی سے امریکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ مگر شاید سب سے زیادہ امید دلانے والا مشتبہ شخص مشہور مصور پابلو پیکاسو تھا۔ ایک سیکرٹری جو پیکاسو کو جانتی تھی، اس نے پولیس کو لکھا اور اعتراف کیا کہ اس نے لوور سے کئی آئیبیریائی مجسمے چرائے تھے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہ مجسمے پیکاسو کو بیچے تھے اور پیکاسو نے بعد میں انہیں اپنی ایک پینٹنگ میں استعمال کیا تھا۔ یہ بات تقریباً ناممکن سی لگتی تھی، مگر جب مجسموں کے سیریل نمبر چیک کیے گئے تو لوور نے تصدیق کر دی کہ وہ واقعی میوزیم ہی کے تھے۔ پیکاسو کو گرفتار کر لیا گیا اور پوچھ گچھ کے لیے لے جایا گیا۔ اسی دوران پولیس نے ایک اور مشہور مشتبہ شخص کی طرف توجہ دی، امریکن بینکر اور آرٹ کلیکٹر JP مورگن۔ اس وقت آرٹ کی جعل سازی ایک بڑا کاروبار تھا اور تصویریں اکثر جعلی بنا کر امریکہ کے سادہ و امیروں کو فروخت کی جاتی تھی۔ اس دعوے کے مطابق مورگن ہی نے اس چوری کا حکم دیا تھا اور پینٹنگ اب اس کی طرف جا رہی تھی۔ امریکہ میں پولیس نے نیو یارک پہنچنے والی ایک کشتی کو روکا اور اس کی تلاشی لی، مگر اس میں مونا لیزا کی پینٹنگ موجود نہیں تھی۔ دنیا بھر سے مشورے آتے رہے، مگر 2 سال کی تلاش کے بعد بھی مونا لیزا کی جگہ ایک مکمل راز بنی رہی۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، مونا لیزا کہیں دور گئی ہی نہیں تھی، وہ لوور سے صرف 2 میل دور ایک اپارٹمنٹ میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ من چیزوں پہ روزہ کا تھا، جو 29 سالہ طالبی شخص تھا اور پہلے لوور میں ایک ہینڈی مین کے طور پر کام کرتا تھا۔ اسے لوور کی ہر کمزوری کا علم تھا۔ اسے پتہ تھا کہ پیک کے دن میوزیم بند ہوتا ہے۔ اسے فوٹوگرافروں کے نظام کے بارے میں بھی معلوم تھا اور مونا لیزا کا حفاظتی کیس بھی اسی نے بنایا تھا، جسے اس نے چوری کے دوران بڑی آسانی سے کھول دیا۔ لوور سے نکلنے کے بعد اس نے پینٹنگ کو ایک ایسے صندوق میں چھپا دیا
جس کے اندر جعلی فرش بنایا ہوا تھا، اور وہ صندوق بھی اس نے خود تیار کیا تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اتنی دیر تک بچا کیسے رہا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پیروزا کا پہلے سے مجرمانہ ریکارڈ موجود تھا اور اس کے فنگر پرنٹس بھی پہلے ہی سسٹم میں تھے، مگر سسٹم میں صرف اس کے دائیں ہاتھ کے نشانات موجود تھے، جبکہ تصویری فریم پر ملا نشان بائیں ہاتھ کا تھا، اس لیے کبھی پتہ نہ چل سکا۔ تحقیقات کے دوران پولیس 2 مرتبہ پیروزا کے اپارٹمنٹ گئی، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ مونا لیزا تو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ناک کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ پیروزا نے حیرت انگیز حد تک سادہ چوری کی تھی اور لگتا تھا کہ وہ بچ نکلے گا، مگر 2 سال تک پینٹنگ کو اپنے پاس رکھ کر وہ بے صبر ہونے لگا۔ اس نے فلورنس کے ایک آرٹ ڈیلر کو ایک گمنام خط لکھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں ڈاونچی نے یہ شاہکار بنایا تھا۔ خط میں اس نے لکھا کہ مونا لیزا اس کے قبضے میں ہے اور وہ اسے اس کے گھر واپس لانا چاہتا ہے۔ اس نے خط پر لیونارڈو کے نام سے دستخط کیے اور اگلی ٹرین سے فلورنس روانہ ہو گیا۔ آرٹ ڈیلر اور اس کے ساتھی نے پیروزا سے اس کے ہوٹل کے کمرے میں ملنے پر رضامندی ظاہر کی تاکہ پینٹنگ کی اصلیت جانچی جا سکے۔ دروازہ بند ہونے کے بعد پیروزا نے صندوق کھولا اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ واقعی مونا لیزا کی اصلی پینٹنگ تھی۔ پینٹنگ کی مزید تصدیق کے لیے آرٹ ڈیلر نے اسے اپنے اسٹوڈیو بلا لیا اور پیروزا کو یقین دلایا کہ اسے اٹلی واپس لانے پر انعام دیا جائے گا، مگر صرف 1 گھنٹے بعد پولیس اس کے دروازے پر پہنچ گئی اور اسے گرفتار کر لیا۔ پیروزا نے صرف 7 ماہ جیل میں گزارے اور 10 سال بعد اس کی موت ہو گئی۔ اگرچہ مونا لیزا کی تلاش ختم ہو چکی تھی، مگر حقیقت میں جو کچھ ہوا تھا اس کی اصل کہانی گویا قبر میں چلی گئی تھی۔ مگر 1932 میں ایک داستان شائع ہوئی جس نے اس چوری کے پیچھے ایک کہیں زیادہ پیچیدہ منصوبے کو ظاہر کیا۔ یہ تحریر کارل ڈیکر نے لکھی تھی۔ اس کے مطابق وہ اس شخص کو جانتا تھا جو حقیقت میں اس واردات کے پیچھے تھا، ایک آدمی جس کا نام ایڈوارڈو ڈی والفرنو تھا، جو آرٹ جال سازی کا ماہر تھا۔ اس نے ایک بڑا منصوبہ بنایا تھا کہ مونا لیزا کی 1 نہیں بلکہ 6 بہترین پینٹنگ بنا کر امریکہ میں موجود 6 بے خبر امیروں کو فروخت کر دی جائیں۔ اس نے ایک بات صلاحیت فرانسیسی مصور سے یہ پینٹنگ بنوائی، انہیں امریکہ بھیجا اور سٹوریج میں رکھ دیا تاکہ خریداروں کو یقین ہو جائے کہ وہ واقعی اصل مونا لیزا حاصل کر رہے ہیں۔ ضروری تھا کہ اصل پینٹنگ پہلے غائب ہو، اس لیے اس نے پیروزا کو یہ چوری کرنے کے لیے رکھا۔ جب خبر پھیل گئی کہ مونا لیزا غائب ہو گئی ہے تو وہ پینٹنگ اپنے خریداروں کو فروخت کر دی گئی اور اس منصوبے میں شامل تینوں افراد آج کے حساب سے $90 ملین کے برابر رقم لے کر فرار ہو گئے۔